چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ آرمی چیف سے محمد زبیر نے 2 ملاقاتیں کی، نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق باتیں ہوئیں۔ ملاقاتیں محمد زبیر کی درخواست پر ہوئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ملاقاتوں میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ قانونی مسائل عدالتوں میں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں ہی حل ہوں گے۔ محمد زبیر نے آرمی چیف سے ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ملاقاتوں کا مقصد نواز شریف یا مریم نواز کو ریلیف دلانا نہیں تھا۔ ملاقاتیں نواز شریف یا مریم نواز کے کہنے پر نہیں کی۔ سمجھ نہیں آتی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسی بات کیوں کی۔ نواز شریف یا مریم نواز نے ملاقات کا کبھی نہیں کہا۔ شیخ رشید نے ملاقاتوں کا پنڈورا باکس کھول دیا، کہا لیگی رہنماؤں کی آرمی چیف سے 1 نہیں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ شہباز شریف، خواجہ آصف کے ساتھ ساتھ احسن اقبال بھی آرمی چیف سے ملے، وزیر ریلوے کا دعویٰ۔ احسن اقبال کی تردید، بولے ان کی آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے جی ایچ کیو میں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ اور احسن اقبال سے؟ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ نواز شریف کا کوئی نمائندہ آرمی چیف سے نہیں ملا۔ سیاسی معاملات پر سیاستدان جی ایچ کیو نہ جائیں، فیصلے جی ایچ کیو میں نہیں پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ شہباز شریف وفادار بھائی ہیں، مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کیمرہ اجلاس کی باتیں کرنے والے چپ رہیں، یہ جس کے بھی ترجمان ہیں انہیں کہنا چاہیے چپ ہو جاؤ۔ جو وہاں ایک لفظ نہ بولا وہ باہر آ کر بول رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے شیخ رشید کو کھری کھری سنا دی، کہا وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے کر کسی اور کو موقع دے دیں۔ عمران خان چاہتے ہیں میں جیل چلا جاؤں۔ عمران نیازی اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، بولے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے غلط مقدمات کا ریکارڈ توڑ دیا۔ چینی سکینڈل کے ملزم عمران خان اور عثمان بزدار ہیں۔ بی آر ٹی میں اربوں کی کرپشن کی گئی۔ مجھ پر قیامت تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر بھی الٹا لٹکا دیں۔ نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت میں توسیع نہ ہونے پر عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ممکنہ صورتحال میں اینٹی رائٹ فورس کو الرٹ کر دیا گیا۔ واقعہ پولیس کی طرف سے ہوا ہے۔ پولیس حکام نے جو ایس پی ہیں زبیر شیخ صاحب، ان کا رویہ انتہائی حد تک امیز تھا۔ انہوں نے خود بھی مجھے سٹرک ماری اور جو اپنے باقی ماتحت اہلکار تھے ان کو کہا کہ آپ اسے تھانے منتقل کر دیں۔ جب یہ آرڈر ہوا اور انہوں نے خود سٹرک ماری تو اس کے بعد تو پھر کسی نے سب نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے کہ ایک ایک دو دو چپیڑیں اور جو آئے وہ ہم بھی مار لیں۔ تو سب نے اپنی کسر نکالی۔ اس کے بعد پھر گاڑی میں بٹھا کے مجھے تھانے منتقل کر دیا۔ کانسٹیبلز کا رویہ وہی تھا، انہوں نے گھسیٹتے ہوئے مجھے حوالات میں ڈال دیا۔ حوالات میں 1.5 گھنٹے تک رکھا، لیکن اس دوران وہ کسی بندے سے رابطہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میرے موبائل ان کے پاس تھے، والیٹ سب چیزیں ان کے پاس تھیں۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ میرا رابطہ ہمارے بیورو چیف جو سنجیو چودھری ہیں، چونکہ میں آفس کی ڈیوٹی پہ ہوں، تو ان سے رابطہ کرا دیں، لیکن انہوں نے رابطہ نہیں کرایا۔
24 न्यूज के रिपोर्टर एहतशाम कयारी पर पुलिस का तशद्दुद, 2 घंटे थाने में हब्से बेजा में रखा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर छोड़ना पड़ा। अतर मिनल्ला की आईयूजे को दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतशाम कयानी की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 6ठी से 8वीं तक तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा के लिए मास्क पहनना और समाजी फासला जरूरी करार। सिंध में मिडिल क्लासेस का आगाज 28 सितंबर को होगा। कबीरवाला में इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शौहर को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम को 2 लाख रुपए पहली बीवी को हर्जाना अदा करना होगा। मुल्तान की रिहायशी खातून ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर कराया था। फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाने लगा। शादीशुदा खवातीन के अगवा के 60% मुकदमा झूठे साबित हो गए। 6 साल में 1560 मुकदमा झूठे साबित होने पर खारिज कर दिए गए। कराची में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। FB एरिया, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर के रिहायशी परेशान। लांधी गुलशन मेमार में बदतरीन लोड शेडिंग। डिफेंस, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन, केमाड़ी भी मुतासिर। लाहौर में आटे की बदस्तूर किल्लत। मार्केट में 80 रुपए फी किलो फरोख्त। 20 किलो का थैला 860 के बजाय महंगे दामों मिलने लगा। सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। बरे सगीर के अजीम बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। हजारों ज़ायरीन के मज़ार पर हाजिरी। रोमानवी दास्तान ही रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 222वें उर्स की तकरीबात शुरू। शेखुपुरा में मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। पंजाबी मुशायरा और मुकाबला हीर गायकी आज होगा।